نمل۔ گھر آ کر ساتھی نے سب سے پہلے حنین کے کمرے میں جھانکا، پھر یاد آیا وہ اس وقت ٹیوشن اکیڈمی گئی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرتا رہا۔ جب مغرب کے قریب ٹی وی لاؤنج میں باتوں اور ٹی وی کی آوازیں آنے لگیں تو وہ باہر آیا۔ حنین بیگ صوفے پر پھینک کر کچن میں گھس گئی تھی۔ وہ چوکھٹ پہ جا کر کھڑا ہوا۔ ایک بری خبر ہے، مسکراہٹ دبائے بات کا آغاز ہوا۔ وہ فریج سے کھانا نکالنے میں مصروف تھی، سو مصروف ہی رہی۔ میں نے آج نوشیروان کے گھر تمہاری گیم کی ہائی اسکوررز کی فہرست دیکھی۔ معذرت کے ساتھ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ اب پہلے نمبر پر نہیں ہیں۔ ڈنر خراب مت کرو بھائی، میں جانتی ہوں کہ میں ہی ٹاپ پر ہوں۔ وہ خفگی سے پلٹ کر کچن سے باہر آ گئی۔ کمپیوٹر چیئر کھینچی، بٹن دبایا اور نوالا اٹھایا۔ آخری بار کب چیک کیا تھا تم نے؟ وہ بھی ساتھ آ کھڑا ہوا۔ پرسوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں 2 دن سے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، اس لیے کھول نہیں سکی۔ آپ مجھے بنا رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے کھانا کھاتے وہ ای میل چیک کرنے لگی، پھر لبوں پہ مسکراہٹ آئی، انگلی سے اینک پیچھے کی۔ کاردار صاحب کی ای میل آئی ہے۔ سعدی نے آگے ہو کر دیکھا۔ حنین نے ان کو 4-5 دن پہلے موویز کی ایک فہرست بھیجی تھی جو ان کو دیکھنی چاہیے تھی، اور اس کے جواب میں اس نے تھینکس لکھ کر سینڈ کیا تھا۔ ساتھ ایک اسمائل بھی تھی۔ حنین مسکرا کر اپنی گیم والی سائٹ کھولنے لگی، پھر سب سے پہلے فہرست سامنے آئی۔ اپنا نام ڈھونڈا، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ پلیٹ رکھ کر آگے ہوئی۔ وہ دوسرے نمبر پر تھی، پہلے نمبر پر کوئی اور تھا۔ یہ کون ہے اور اس نے کب؟ وہ حیران اور غصے سے پروفائل کھولنے لگی۔ مونس اور تعلق امریکہ سے، اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ آنٹس ایور آفٹر، اس کا بھلا کیا مطلب ہوا؟ سعدی نے مسکراہٹ دبائی۔ حنین بے چینی سے ادھر ادھر صفحے کھولنے لگی۔ آخر اس نے جلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا اور ایک دم سے ٹاپ پر کیسے آ گئی؟ سعدی اسے تنگ کر چکا تھا اور اب کچن میں امی کے پاس کھڑا تھا۔ حنین اب بھی لب کاٹ رہی تھی۔ آخر اس نے میسج سینڈ کیا اور وہ کھانا پینا بھول چکی تھی۔ ہائے، ہیلو۔ اگلے ہی پل جواب موصول ہوا تھا۔ آپ نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا؟ حنین نے فوراً جواب داغا۔ ذرا توقف سے جواب چمکا۔ نارملی ہم بات چیت کا آغاز حال احوال سے کرتے ہیں۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ اب بتاؤ تم نے وہ راؤنڈ کیسے پار کیا؟ میں نے بار بار کوشش کی اور جیت گئی۔ اور تم حنین ہو پاکستان سے؟ جی۔ اور تم کون ہو؟ امریکہ سے۔ وہ بھی خفگی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے مسکراتا ہوا نشان ابھرا اور پھر جواب، میں علیشا ہوں، ورجینیا سے، اور میرے والدین فرانسیسی ہیں، فرینچ امریکن۔ حنین نے مشکوک انداز سے اسکرین کو دیکھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم وہی ہو جو تم کہہ رہی ہو؟ کہ میں کیمرہ آن کرتی ہوں، مجھے اس ہائی اسکورر سے بات کرنا اچھا لگے گا جس کا ریکارڈ میں نے توڑا ہے۔ اور اس نے کیمرہ چیٹ آن بھی کر دی۔ حنین کے لیے سب غیر متوقع تھا، پھر بھی اس نے کانوں میں ہیڈ فونز چڑھا لیے لیکن کیمرہ آن نہیں کیا۔ کانوں میں خوبصورت آواز گونجی، کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ اسکرین میں چھوٹا سا کیمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ علیشا کی پشت پر دیوار پر شیشہ تھا جو کمپیوٹر ٹیبل کا عکس دکھاتا تھا۔ وہ 17-18 سال کی، سیاہ بال، شولڈر کٹ، بڑی آنکھوں والی پیاری سی مسکراہٹ والی لڑکی تھی۔ تو تم فرینچ امریکن ہو؟ ہاں، مگر میں خود کو امریکن کہلوانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ وہ پھر ہنسی۔ اسے ہنسنے کی عادت تھی۔ لیکن تم اپنے نام سے کیوں نہیں آتی؟ اور یہ تمہارے نک نیم کا کیا مطلب ہوا؟ اوہ وہ، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر دراز سے کچھ نکالا۔ وہ تو ایک عبارت ہے جو میری کی چین پر لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی سیاہ پتھر والی چین لہرائی اور پاس وہیں میز پر رکھ دی۔ مجھے خود بھی ان کا مفہوم نہیں پتا۔ اچھا، وہ جیلی والا راؤنڈ؟ حنین کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ 1-2 ٹپس بتا سکتی ہوں میں؟ حنین بہت غور سے سن رہی تھی جب ساتھی وہاں سے گزر کر وہاں سے جانے لگا۔ اسکرین دیکھ کر راستے میں رکا، اشارے سے پوچھا کہ کون ہے؟ حنین نے مائک پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ میری نئی دوست، اور فوراً دوبارہ وہیں متوجہ ہو گئی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ ساتھی ایک دم سے چونکا اور پھر ادھر ادھر اجنبی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ 7 سال بیت چکے تھے، سب کچھ بدل چکا تھا۔
सर झटक के फ़ोन उठाया, जो अभी तक हाशिम की कॉल के बाद से गर्म था। जी मैं अभी भेजता हूँ। ऑफिस में किसी की कॉल आई थी। वो सर हिलाकर कहता लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था, जहाँ उसने गलत कमांड देकर अपने डेटा को करप्ट कर दिया था। अब दोबारा हाशिम की फाइल्स कैसे खुलेंगी? उफ! उसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। ज़हन बिल्कुल खाली था। बैंक्वेट हॉल में अंधेरी शाम इस पल खूब रोशन थी। मौसीकी, रंग, कहके स्टेज पे दूल्हा दुल्हन के साथ रश लगा था। तस्वीरें उतरवाई जा रही थीं। दूसरी जानब खाना खुल चुका था। बुफे स्टैंड की तरफ जाने वालों में हुनैन और सैम भी थे। हुनैन हल्की लंबी गुलाबी फ्रॉक और चूड़ीदार पंजाबी में मलबूस थी और सैम का कुर्ता शलवार था। वो कद में हुनैन के कान तक आता था। उसके साथ साथ चलते वो हुनैन से ज़रा आगे निकलने लगा तो बहन ने कोहनी से पकड़कर करीब किया और तफ्तीशी अंदाज में घूरा। मोटे आलू, 1 मिनट, शादी में खाने के 3 आदाब याद है ना? बिल्कुल। वो मुड़ा और उसे देखते हुए उंगलियों पे गिनवाने लगा। नंबर 1, वो चीज़ें नहीं खानी जो सिर्फ मैदा भरती हैं, जैसे चावल, रोटी और सलाद। दूसरा उसूल, जो आमतौर पर खाते रहते हैं, जैसे कि मुर्गी और बीफ। इन पे ज़्यादा कीमती चीज़ों को तरजीह देनी है, जैसे मटन और प्रॉन्स। तीसरा और आखिरी असूल, ये सब अपना आखिरी खाना समझकर खाना चाहिए। दुरुस्त। उसने रौब से सर को खम लिया और फिर दोनों साथ साथ आगे आए, प्लेटें उठाईं और फिर दूर तक बुफे की डिशेस का तनकीदी जायज़ा लिया। फिर बारी बारी बारबेक्यू को देखकर हुनैन की आंखें चमकीं। दोनों पुरएतमाद चाल चलते हुए इस तरफ आए। जुमर भी वहीं खड़ी थी। नफासत से प्लेट में ज़रा सा खाना डालती। आज भी स्याह रंग पहना था। घुंघरैले बाल भी वैसे ही आधे बंद थे। हुनैन उसे नज़रअंदाज करती अपनी प्लेट भरने लगी। जुमर ने सर उठाया तो वो साथ खड़ी थी। वो लोग इकट्ठे ही आए थे, लेकिन उनके दरमियान अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। जुमर ज़रा सा मुड़ी और मेज़ पर मायोनीज़ के भरे प्यालों में से एक उठाकर हुनैन की तरफ बढ़ाया। हुनैन ने यूं जाहिर किया जैसे देखा ही ना हो। खाना डालकर उस मेज़ की तरफ आई, एक और प्याला उठाया और वापस मुड़ गई। जुमर की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, प्याला हाथ में रह गया। पोपो, मैं ले लूँ? सैम ने जल्दी से उसे शर्मिंदगी से बचाया। हुनैन ने सुन लिया था, लेकिन संजीदगी से प्लेट में ग्रेवी डालती आगे बढ़ गई। चम्मच रखा तो एक मेहंदी वाले हाथ ने उसे उठा लिया। बेइख्तियार उसकी निगाहें उठी। वो किरण थी। कामदार लिबास, जेवर, मेकअप, ज़रा भरी सी हंसती मुस्कुराती। साथ में उसकी कोई कज़न भी थी। वो उसे बात करते हुए खाना डाल रही थी। हुनैन की निगाह मज़ीद पीछे गई। करीब ही मेज़ पे उसकी सास थी। नौकरानी थी। 2 जुड़वां बच्चे थे, जिनको हर कोई रुक रुक के झुक झुक के प्यार कर रहा था। हुनैन ने बेइख्तियार मुड़कर जुमर को देखा। वो देख चुकी थी और अब रुख मोड़ चुकी थी। कितना दुख होता है किसी के पास वो देखना जो आपसे छीना गया हो। हुनैन ज़रा पीछे मुड़ी कि पप्पो के हाथ से मायोनीज़ का प्याला ले ले, लेकिन अब वो सैम के पास था। अब देर हो चुकी थी। हमाद, उसने नाम की पुकार सुनी तो इधर उधर देखा। वो अपनी माँ की मेज़ पर झुककर किसी से मिल रहा था। ग्लासेस लगाए हुए, अच्छी शक्ल का था, मगर इस वक्त वो उसे जहर लग रहा था। ज़रा दबे दबे से गुस्से के साथ वो जुमर के बराबर आ खड़ी हुई। अम्मी और भाई दूर किसी टेबल पर खड़े थे, मगर ये तीनों यहीं खड़े थे। ये करली बालों वाली प्रोसिक्यूटर थी ना, हमाद भाई की एक्स फियांसी। किरण की कज़न ने ऊंची सी सरगोशी की। इन दोनों की तरफ उनकी पुश्त थी, लेकिन आवाज़ का रास्ता कौन रोक सकता है भला? किरण ने तिरछा होकर देखा और फिर खाना निकालते हुए बोली, थी नहीं, वो अभी प्रोसिक्यूटर है। कैरियर वुमन, यू नो। तो उसकी शादी नहीं हुई? ओह सच, गुर्दे फेल हो गए थे। गुर्दे का क्या है, वो तो मिल गया था। एक फ्रेंच औरत किसी भटकती रूह की तरह आई, गुर्दा दिया और चली गई। सो फिल्मी है ना? हुनैन का रंग सफ़ेद पड़ा। प्लेट पर हाथ की गिरफ्त मजबूत हुई। गुर्दे का तो बहाना है। जो औरतें कैरियर के पीछे पड़ जाती हैं ना, फिर उनके घर कहाँ बसते हैं। बेनियाजी से लिट पीछे करती किरण की आवाज़ इतनी धीमी थी कि आसपास के लोग भी सुन सकते थे। हुनैन ने कनखियों से जुमर को देखा। वो कांटे में मछली फंसाती बिल्कुल संजीदा थी। क्या कह सकते हैं, दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है। यार, इंसान को सारी समझ होती है,
اب کس نے کہا ہے کہ عورتیں قتل کے کیسز میں پڑیں؟ اس لیے ہمارے دین میں یہاں سب کا اپنا اللہ اور اللہ دین ہے۔ ہیلو کرن، کسی نے کرن کو مخاطب کیا تو اس کی بولتی زبان بند ہوئی۔ زمہر اب کسی دوسرے سٹینڈ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ آواز پر لمحہ بھر کے لیے رکی اور پھر آگے بڑھ گئی، اور حنین کی تو ساری دنیا ہی اس آواز پر رک جاتی تھی۔ وہ جو ذرا ترچھی ہوئی تھی پھر پوری ہی مڑ گئی۔ ارے ہاشم آپ! وہ ایک ہاتھ میں کانٹا اور دوسرے ہاتھ میں پلیٹ لیے مسکراتا ہوا کھڑا تھا، بنا ٹائی کی شرٹ اور اوپر گرے کوٹ۔ مسکراتے ہوئے کرن کے رسمی کلمات کا جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آئے۔ کیا آپ کی ممی بھی آئی ہیں؟ اس نے ہاشم کے پیچھے مجمع میں تلاشنا چاہا۔ چند لمحے پہلے کی رونیت تمکنت سب غائب ہو گئے۔ خوش اخلاقی اود کر آئی۔ کیسی ہو تم؟ اور یہ تمہاری آنکھوں کے نیچے ہلکے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، لیکن لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ کرن کے ہاتھ نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو چھوا۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو کرن، کیونکہ اگر کسی کا ریکارڈ ہو خرابی صحت کی بنا پر کسی عورت کو چھوڑ دینے کا، تو میں سوچتا ہوں اگر موجودہ عورت کی کبھی ٹانگ یا بازو وغیرہ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ ہیلو حنین، وہ کہہ کر حنین کی طرف بڑھ گیا۔ کرن ہکا بکا کھڑی رہ گئی، مگر حنین اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب مسکرانے لگ گئے تھے اور اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ سر کے ہم سے جواب دیتی وہ وہاں سے ہٹی، ایسے کہ ہاشم بھی اس کے ساتھ چلتا آیا۔ کرن پرے رہ گئی۔ سمر سرو ٹیبل پر سیم، سادی اور ندرت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حنین نے کہتے ہوئے دور زمر کو دیکھا۔ میں نے زمر کے لیے یہ نہیں کیا اور تمہیں یہ معلوم ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں شانے اچکا کر پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ آپ بس اتنا سا لیں گے؟ حنین نے پہلے ہاشم کی پلیٹ پر نظر ڈالی اور پھر اپنی۔ اس میں بھی بہت کیلوریز ہیں، مطلب ایکسٹرا ورک آؤٹ۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، سمجھا کرو۔ حنین ہنستی ہوئی سر جھٹک کر کباب اٹھانے لگی۔ ہاشم نے کانٹے میں پھنسا ٹکڑا منہ میں رکھتے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میرے حلقہ احباب میں کوئی دوسری حنین نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ اسے چونک کر دیکھنے لگی۔ یعنی کہ آپ نے واقعی میں مجھے نہیں پہچانا تھا؟ ہاں، کیونکہ میں جس حنین کو جانتا تھا وہ اتنی گھبرائی ہوئی پریشان سی نہیں ہوتی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کچھ عرصے سے؟ وہ ٹھہر گئی۔ یعنی کہ وہ اتنا بدل گئی تھی کہ ہاشم نے بھی محسوس کر لیا تھا؟ میں تو ویسی ہی ہوں، اور آپ سے تو اب تقریبات وغیرہ میں ہی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ سنبھل کر مسکراتی، لیکن ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں اس وضاحت پر یقین کر لوں؟ اوکے، کر لیا۔ حنین ذرا سر جھکا کر کھانے لگی۔ دفتن کسی احساس کے تحت اس نے سر گھما کر دیکھا۔ دور جواہرات کے ساتھ نوشیروان کھڑا تھا اور وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہاشم نے گویا اسے تسلی دی۔ وہ اس کا چہرہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے ابرو اچکا دیے۔ آپ کا بھائی مجھے ابھی بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس دن اس نے مجھے اسی طرح دیکھتے ہوئے بھائی اور ماموں سے کچھ کہا تھا، اور ابھی بھی مجھ سے عداوت رکھتا ہے۔ آئی ایم سوری، میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا اور نوشیروان کو گھورا۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ حنین ڈش سے کباب نکالنے لگی۔ اس کا چہرہ اب سنجیدہ اور بجھا بجھا تھا۔ ہاشم معذرت کرتے آگے بڑھنے لگا، پھر ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ کلک ہوا تھا اچانک سے۔ وہ ٹھہر گیا۔ لمحے بھر کے لیے ساری دنیا ٹھہر گئی، پھر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف ابھری۔ بمشکل وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لایا، اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ آئی ایم سوری حنین، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں پہلے یہ نہیں کہہ سکا، تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مجھے واقعی بہت آئی ایم سوری۔ حنین نے اسے چونک کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، تکان تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھولا بسرا لمحہ گزرا، تب بھی اس کی آنکھوں میں ایسا ہی درد تھا۔ حنین نے سر جھٹکا۔ یوں لمحے بھر میں شادی کی تقریب میں واپس آئی، مگر اب ہاشم جا چکا تھا۔ وہ اپنی میز پر خالی ذہن کے ساتھ واپس آئی۔ زمر کھا چکی تھی۔ ٹیچو کے ساتھ ہونٹ تھپتھپاتی وہ سادی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ حنین نے بے دھیانی سے سنا۔ کیا تم نے وہ اسے واپس کر دیا؟ کر دوں گا جلدی، سادی نے مختصراً کہا۔ حنین چونکی۔ بھائی نے کب نیکلس واپس کرنا ہے آخر؟ لیکن پھر اس کے ذہن کی روح بھٹک گئی۔ ہاشم کی معذرت، 1.5 سال بعد اس نے وہ شکوہ دور کر دیا جو حنین کو اس سے تھا ہی نہیں۔ سیم، کپڑوں پہ مت گراؤ۔ ندرت کی توجہ ادھر نہیں تھی۔ امی، داغ تو اچھے ہوتے ہیں نا؟ حنین مکمل طور پر واپس آ چکی تھی۔ تن کر بولی،
یہ خود بھی ہمارے خاندان پر کسی داغ سے کم نہیں ہے، مت تنگ کرو اسے۔ ندرت نے اسے ہلکا سا گھورا۔ وہ فوراً چمک کر بولی، یہ خود شروع کرتا ہے ہمیشہ، تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے اور تھپڑ ایک ہی ہاتھ سے پڑتا ہے اور گھر جا کر پڑتا ہے۔ اس دھمکی پر وہ بڑبڑاتی ہوئی سر جھکا کر کھانا کھانے لگی۔ سعدی اٹھ کر گیا تو ندرت نے سمر کے قریب ہو کر کہا، یہ جو نیلے کپڑوں والی جا رہی ہے، یہ حمیرہ کی بیٹی رانیہ ہے، انجینئرنگ مکمل کی ہے اسی سال۔ میں نے اسے شادی کے لیے پسند کیا ہے۔ سمر نے چونک کر دلچسپی سے دیکھا، یہ تو بہت پیاری ہے۔